سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ دروازہ کہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جس پر اللہ کا معصوم فرشتہ جبرائیل امین اس دروازے پر آ کر رک جایا کرتا تھا اور گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کیا کرتا تھا۔ ہائے افسوس کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے آئے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازہ کے عقب میں سر پر پٹی باندھے اپنے بابا کے غم میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، اے ابو طالب کے فرزند علی، دروازہ کھولو۔ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ہم سے غم وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس شخص کی دھمکی کو سنا تو سیدہ فرمانے لگی، اے شخص، خدا سے ڈرو، کیا تم میرے گھر میں موجود افراد کو جلاتے ہو؟ اے شخص، کیا تم جانتے نہیں کہ اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے رہتی ہو، اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ پھر اس شخص نے آگ جلانے کا حکم دیا، دروازہ جل گیا۔ اس شخص نے دھکا دیا اور وہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جا کر لگا اور بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان پس کر رہ گئی۔ اس کے بعد بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فریاد کی، یا رسول اللہ! اس شخص نے تلوار جو نیام میں تھی، اس تلوار کا نیام دختر رسول خدا کے پہلو پر مارا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آواز بلند کی، اے فضا، میرے قریب آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ حالت دیکھی تو مولا علی علیہ السلام تلوار کی طرف بڑھے۔ اتنے میں کچھ افراد نے ہر طرف سے مولا علی علیہ السلام کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں کے اس حملے کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا صاحب فراش رہیں، اور جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ آج ان کا آخری دن ہے تو سیدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہلایا اور صاف کپڑے پہنا کر فرمایا، جاؤ میرے بچوں، اپنے نانا کے مزار پر میری صحت کے لیے دعا مانگو۔ اس کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسماء بنت امیس سے فرمایا، اسماء، میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری صدائے تسبیح آتی رہے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، اسماء، ایسا کر ایک مرتبہ علی کو میرے پاس بلا کر لا۔ جب اسماء حضرت امام علی علیہ السلام کو بلا کر لائی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا علی، میری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ میرے بعد آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی اور کچھ میں زبانی آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دختر رسول خدا، تیری ہر وصیت پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا علی، میری شہادت کی خبر کسی کو نہ دینا، مجھے رات کے وقت دفن کرنا۔ جن لوگوں نے مجھ پر مظالم کیے ہیں، جن لوگوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی، جن لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، انہیں میرا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دینا۔ یا علی، تا قیامت آنے والی اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یا علی، بچے ماں کے بعد بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یا علی، فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا، وہ میرے بچوں سے میری طرح پیش آئے گی۔ اس کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے
حضرت امام علی علیہ السلام کو مسجد جانے کے لیے عرض کیا اور اسما بنت امیس سے فرمانے لگی میرے حسنین کو میری وفات سے پہلے کھانا کھلا دینا اور فلاں جگہ حنوط رکھا ہے جو بابا نے مجھے دیا تھا میرے قریب لا کر رکھ دے۔ اس کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر کے بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب اسما بنت امیس دوڑ کر اندر آئی دیکھا تو بی بی نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اسما نے سیدہ زہرا کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا دائیں پہلو پر قبلہ رخ سو رہی تھی، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے تھا۔ اس کے بعد اسما نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ اتنے میں بچوں کی آواز آنے لگی۔ اسما جلدی سے باہر آئی۔ دونوں شہزادے حسن اور حسین پریشان ہو کر اماں اماں کہہ رہے تھے۔ اسما دونوں سے عرض کرنے لگی اے میرے آقا زادے آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں بھائیوں نے بیک زبان پوچھا اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما عرض کرنے لگی حجرہ عبادت میں آرام کر رہی ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ سروں سے چھوٹے چھوٹے عمامے اتارے اور کہنے لگے اسما تجھے ہمارے حق کا واسطہ ہمیں ماں کے پاس جانے دے، ہماری ماں نانا کے پاس چلی گئی ہے۔ اسما عرض کرنے لگی بچوں آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ دونوں نے جواب دیا اسما ابھی ہم قبر نبی پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اپنے مزار سے باہر آئے اور ہمارے سروں پر دست شفقت پھیر کر فرمایا جاؤ میری زہرا کے یتیموں تمہاری ماں دنیا چھوڑ چکی ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائی اپنی ماں کے پاس آئے۔ امام حسن علیہ السلام سرہانے بیٹھ گئے اور امام حسین علیہ السلام قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ حسن نے اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا اور حسین نے قدموں کا بوسہ لیا۔ حسن نے کہا ماں نانا کو میرا سلام کہنا۔ حسین نے عرض کیا ماں میں تیرا حسین ہوں، میرے بھی نانا کو میرا سلام کر کے بتا دینا نانا تیرے دونوں بیٹے یتیم ہو گئے ہیں، آپ کی امت ہمیں آرام سے سونے بھی نہیں دیتی۔ اس کے بعد اسما دونوں شہزادوں کی خدمت میں عرض کرنے لگی آپ کے بابا مسجد میں ہیں، انہیں اطلاع تو کر دو۔ دونوں شہزادے جو ہی مسجد میں آئے اور بابا کو دیکھا بے ساختہ دونوں کی چیخیں نکل گئی اور عرض کیا بابا جان ہم ماں سے محروم ہو گئے، مسجد میں کوہرام ماتم بپا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت امام علی علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لائے، دختر رسول خدا کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا اے بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد تو ہی علی کا تنہا سہارا تھی اور اب تو بھی علی کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی، اب میں کسے تسلی دوں گا اور مجھے کون تسلی دے گا؟ اس کے بعد اسما اور حضرت امام علی علیہ السلام نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ جب غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا ام کلثوم یا زینب یا فضا یا حسن یا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس فراق کے بعد ملاقات جنت میں ہوگی۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے اور ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سنا بنت نبی کا میت کانپا، رویا اور دونوں ہاتھ بڑھا کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بچے ماں کے سینے پر پڑے رہے، پھر حاطف غیبی نے آواز دی یا علی ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی ہے، عرش لرز رہا ہے، بچوں کو ماں سے علیحدہ کر لے۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے دونوں بچوں کو ماں سے علیحدہ کیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو وصیت کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ابوذر کو بلا لائے۔
جناب ابوذر کے تعاون سے تابوت اٹھایا، جان نماز پڑھ لائے، جنازہ پڑھا اور دستے دعا بلند کر کے عرض کیا، اے اللہ یہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کرنے کا ارادہ کیا تو جنت البقیع کے ایک گوشہ سے آواز آئی، یہ جنازہ یہاں لاؤ، میں نے قبر تیار کر رکھی ہے۔ جب جنازہ اس جگہ لے کر گئے تو وہاں پہلے سے قبر تیار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے جنازہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اٹھا قبر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ایک آواز آئی، یا علی میری بچی کا جنازہ مجھے دے دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آنسو بہاتے ہوئے جنازہ دے دیا، پھر زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زمین، دختر رسول خدا تجھے بطور امانت سپرد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کا نشان مٹا دیا۔